دوسرا سب سے سینئر، اور سینئر کا مطلب یہ ہے وہ جو کہ ویل کوالیفائڈ ہے، جس نے کہ MRC سائن کیا ہے، فیلو ہے رائل کالج سائکیٹرسٹ کا، پھر امریکہ سے اسٹیٹ بورڈ کیا ہے، فیلوشپ کی ہے. سو آئی بی ناٹ اونلی ویری کوالیفائڈ، آئی آلسو بین ان PI اینڈ آئی ہیو ڈن ایویشن سائکیٹری ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ایک تو وہ ہے. دوسری بات جو مجھے بہت فخر ہے وہ میں یہاں کے جو پاکستان سائیکیٹری سوسائٹی کے جو فاؤنڈر ہیں ہارون صاحب، ان کی پہلی اسٹوڈنٹ ہوں. اور ہارون صاحب کے لیے، ہارون صاحب اس وقت بیڈ ریڈن ہیں، اور ان کے لیے پلیز آپ لوگ سب یاد رکھیں وہ ہم سب میں ہیں. اور انہی کے فیل ان اے وے یہ سائیکیٹری آج کل ماشاءاللہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے، اور ہم سب اسی میں ہیں. میں 2-3 باتیں کی صرف کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ لیپس اینڈ باؤنڈس میں پاکستان میں سائیکیٹری ایڈوانس ہوئی ہے. آپ یقین مانیں میرا خیال میں کوئی اسپیشلٹی اتنی کچھ بھی کہہ لیں آپ کے ہم لوگ اتنے وہ نہیں ہیں، پر سائیکیٹرسٹ یقیناً بہت ویل کوالیفائڈ. اور خاص طور پہ مبشر ملک کے جو راولپنڈی کے سارے یہ ٹرین آ رہے ہیں، جتنے برٹش سائیکیٹرسٹ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، they were from راولپنڈی میڈیکل کالج. اور مبشر حسن واز دا فادر آف ماڈرن سائیکیٹری. سو الحمدللہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. اور ابھی لیٹلی خواجہ کریم خواجہ صاحب نے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی بنائی ہے، زبردست انہوں نے ریسرچ کی ہے. تو ہمیں اس میں پرائڈ کے ساتھ کہنا چاہیے کہ پاکستان ہیز ڈیولپ سائیکیٹری ویری ویل. اور ہمارے یہاں ایک جو بیسک کمی تھی وہ میڈیا کی تھی، اور شاہین بہت کوالیفائڈ ہیں، اور ان سم ویز اے لٹل سینئر ٹو می، بٹ شی واز ان انگلینڈ. پاکستان میں سینئر ہوں میں، اور یہ آغا خان کی ہیڈ تھی. ایسی بہترین فلمیں بنا رہی ہیں کہ ان کو تو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. اور یہ بہت زیادہ اویئرنیس پھیلا رہی ہے سائیکیٹرک پرابلمس کے اوپر. تو میں تو ایک بات صرف کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے بھی، اب یہ ڈیزاسٹر ہے، میں سب سے پہلے یہ بات بتاؤں، کوئی بھی بات ہوتی ہے میرے لیے پاکستان فرسٹ آتا ہے، پھر سائیکیٹری آتی ہے. اور میں جب سے آئی ہوں ٹیچنگ ویچنگ میرا فورٹے تھا. فار سم ریزن آئی واز ان ایکیڈیمک یونٹس، بٹ الحمدللہ میں جو کچھ کر سکی کرا میں نے. اور سب سے بڑی خوشی جو ہے، جو ڈیزاسٹرز پاکستان میں آئے ہیں، خاص طور پہ یہ جو افغان ریفیوجیز کا آیا ہے، 9/11 کا آیا ہے، جتنے افغان ریفیوجیز کیمپس میں تھے، ان سب کے میں نے جا کے کام کیا ہے. ہماری چھوٹی سی گروپ تھا سائیکالوجسٹ کے ساتھ، جونیئر ڈاکٹرز تھے کچھ. پھر ہم لوگوں نے ارتھکویک میں بہت کام کیا، 2.5 سال ہم نے کام کیا ہے. اور بہترین کتاب نکلی ہے جو انٹرنیشنل پرسپیکٹیوز ہینڈلنگ آف سائیکوٹروما، انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے اس میں آرٹیکلز آئے ہیں. میں نانا اتفاق سے بھول گئی، اب میری بھی میموری کنسنٹریشن کم ہو رہا ہے، مجھے شاہد صاحب کو دینی تھی، میں بھجوا دوں گی آپ کو. تو ہمارے پاس آلریڈی بہت سارے، اینڈ آئی ایم اے ٹرین پرسن بائی WHO اینڈ WHO اینڈ WPA. لانگ ٹائم بیک جب ارتھکویک کا ہوا تھا. سو آئی کین ٹرین پیپل ان ہینڈلنگ دس فلڈ ٹراما آلسو. I do not have that much physical strength or energy to go to the areas, but I can train any psychologist, junior, anybody. اور اس میں 2 باتیں کہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ کی، اس سے خاص طور پہ سب سے اتنا جو ایکسپیرینس مجھے ہوا ہے، ہر چیز کہیں گے ہوپ پڑھائیں گے. میں فلڈس کے بارے میں بات کر رہی ہوں. آپ ہوپ پڑھائیں گے، سب سے پہلے امید پہ دنیا قائم ہے. وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کے گھر ختم ہو گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو آپ سب سے پہلے ان سے کہیں گے، ان کو کھانا پینا تو آپ سب کچھ کریں گے، ٹینک کو ٹینٹس دیں گے. پر سب سے پہلے آپ کہیں گے کہ میں بلیو کرتی ہوں کہ جب اتنی پریشانی آتی ہے صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور وہی ہم نے ارتھکویک میں تھا. میں نے سب سے صرف کہا اللہ پہ بھروسہ رکھیں. جس نے بھی پریشانی آئی ہے ویسے آئی ہے، وہ کیوں آئی ہے، کیسے آئی ہے، دنیا میں آتی ہے. اور آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور ہو سکتا ہے اور بہتر ہو جائیں. جیسے ارتھکویک میں ہم نے کہا کہ کیوٹو میں جو جاپان میں آیا تھا، وہ کیوٹو از ون آف دا موسٹ بیسٹ ٹیکنالوجیکل سٹی ان جاپان بلکہ ان دا ورلڈ کہتے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی بہتر ہو جائیں گے. اب دیکھیں بالاکوٹ بہتر ہو گیا. تو اس طرح ایک تو ہوپ بڑھانی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، اور مایوسی ہو الحمدللہ پڑھ لیں، سورۃ شریف پڑھ لیں، ایک فیتھ. دوسری بات ہے پرپز آف لیونگ. ابھی آفریدی صاحب نے کہا سب سے بڑی چیز جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، اگر آپ کام میں لگ جائیں، اور کام ضروری ہوتا ہے، بھیا ڈیزاسٹر ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیا کرنا ہے. میرے والد آرمی میں تھے، وہ کہتے تھے دیکھو ایمرجنسی ہو تو سب سے پہلے سوچو کیا کرنا ہے، بجائے رونے کے بھاگنے کے. مریض کو سیدھا کرو، اس کو آکسیجن دو، اس کو ٹھیک رکھو. اور اسی طرح جب آپ کاؤنسلنگ میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں بات نہیں کرنا چاہتے، ان سب کو لگائیں، بچوں کو لگائیں، بیٹا کچرا جمع کر کے رکھو. تو کوئی نہ کوئی تمام ایسے کیمپوں میں جب آپ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں وہ کریں.
दूसरी बात है, इंडिविजुअली आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, ग्रुप थेरेपी इज द आंसर, और ग्रुप थेरेपी इज द मेन थिंग। और मैं और कुछ नहीं कहूँगी, मैं बहुत बकबक कर गई, फिर मेरा दिल चाह रहा था ये करने को, और आप यकीन माने ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। और ये एक बात और है, मैं इस इंटरकॉन्टिनेंटल में, ये इस होटल में नहीं आती, क्योंकि मैं समझती हूँ हर एक आना जो फालतू है, जो एक्स्ट्रा रोटी है, जो आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, जेवर है, मैं तो अपना जेवर भी एक्स्ट्रा दे रही हूँ, दें, हमारे मुल्क को ज़रूरत है। इस वक्त हमारा मुल्क बहुत बुरे हालात में, अभी साइकाइट्री बेहतर हो गई है, हमारे भाई इंग्लैंड वगैरह से आ गए हैं, हर जगह से आ गए हैं, वो सब हो जाएगा, पर असल चीज़ ये खाना पीना और सर पे छत चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि एक चैनल है यूट्यूब पे, रियल वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, उस पर 36 वीडियोस मैंने बनवा दी हैं ऑलरेडी, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में फिल्मों की सूरत में टॉक्स के शुरू में। 10 अक्टूबर को 7:30 PM पर मेरा मेंटल हेल्थ वर्ल्ड डे के हवाले से एक टॉक भी आ रही है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे। ये यूट्यूब पे चैनल है, मुझे एक अवार्ड भी मिल चुका है इस पर, और अल्लाह ताला के फजल करम से हम मोनेटाइज भी हो चुके हैं। ये मेरी एक एफर्ट है, बिकॉज आई एम अ राइटर, एंड इसलिए कि मैं और फनेजा इंग्लैंड में भी थे, ये पहले लौट आई, हैदराबाद में आई हूँ। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, आई गॉट माई MRCSI इन 1973। सो फनेजा पहले आ गई, मैं हैदराबाद में आई। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैंने इंग्लैंड में बहुत काम किया है, इंग्लैंड में बहुत से डॉक्टर हैं, हम नहीं होंगे उन्हें और मिल जाएंगे। पाकिस्तान में अगर हम नहीं होंगे कोई ख्याल रखने वाला नहीं होगा। और मेरे यहाँ चैरिटी होती है सुबह 9:30 से 12 बजे। मेरी तमाम कॉलीग से दरख्वास्त है कि आप सब भी कम अज़ कम, मैं 5 दिन चैरिटी करती हूँ और मैं दवाइयाँ अपने पल्ले से देती हूँ। मेरी दवाइयों का खर्चा 2 से 2.5 लाख है पर मंथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये मैसेज है कि सब अगर हम ऐसे करें और हम मिलजुल कर कोई ऐसा सेंटर खोलें जहाँ लोग फ्री आएँ, बग़ैर फ़ीस की फ़िक्र किए, तो कितना अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम दैट इज साइकोलॉजिस्ट आर बीइंग इंक्लूडेड इनटू द साइकियाट्रिक एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हम बड़े इग्नोर होते रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वजूहत में नहीं जाना चाहती, मगर वाकई बहुत शुक्रगुजार हूँ कि स्पेशली आपका, डॉक्टर इकबाल आफरीदी साहब का, जो बहुत अरसे से हम लोगों को जोड़े रखे हुए, और स्पेशल थैंक्स टू ख्वाजा सेनेटर साहब की कोशिश है कि वो हमें मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर भी लेकर आए, शमूलियत दी, और हर जगह हमारा प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं। और ये ऑल्दो इट्स लेटली बट इट्स नॉट टू लेट कि ये ख्याल आया कि साइकोलॉजी भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है। और मेरा ख्याल है कि ये हम सब मानते हैं कि दवाइयों के साथ साथ कुछ तो शरीर भी हो जाए तो बेहतर होता है। और आज दौर सिर्फ बायो साइको सोशल नहीं है, और स्पिरिचुअलिज्म का भी दौर है, और हमें पीस ऑफ माइंड के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। जब हम SDGs की बात करते हैं तो SDGs में जो 5 Ps हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमें 2030 में अचीव करने हैं, जिसके अंदर लोग भी शामिल हैं, पीपल आर बीइंग देयर, प्रॉस्पेरिटी ऑफ दोज पीपल इज़ बीइंग देयर, उसके साथ साथ प्लैनेट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हमें इस प्लैनेट के लिए पार्टनरशिप इम्पॉर्टेंट है, और उस पार्टनरशिप के साथ हमें पीस हासिल हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कलेक्टिवली देखें रादर देन वर्किंग इन द पॉकेट्स, और हम एक दूसरे से अलग-अलग काम करें, तो हमें सबको जुड़ के रखना है, हमें सबको जुड़ना है, हमें सबको मिल के रहना है, और यही हमें अपनी आइंदा नस्लों को भी तरगीब देनी है कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। चाहे वो कोई जेंडर हो, चाहे वो कोई सोशो इकनॉमिक ग्रुप हो, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, चाहे वो कोई सोसाइटी हो या कम्युनिटी हो या एथनिक बैकग्राउंड हो या रिलीजियस बैकग्राउंड हो, वी आर ऑल टुगेदर बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम जब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारे मसाइल खुद आ जाएंगे। दूसरी ये कि थोड़ी सी और मैं वक्त दे रही हूँ, वो ये है कि हम उस बात का इंतज़ार क्यों करें that people are going to knock at our door for the services. Why don't we go towards the community? और हम उस 25% के लिए तो जो काम कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मगर हम प्रिवेंशन पे क्यों नहीं काम करें। हम अवेयरनेस जो आज आपने ये मुनाकिद किया है सेमिनार बेहतरीन, कि हम अवेयरनेस के ऊपर काम करते हैं तो 75% पॉपुलेशन को हम ऑलरेडी उस जगह से जाने के लिए
خیال رکھ لیتے ہیں, اس کو صحت مند رکھتے ہیں کہ وہ وہاں تک نہ پہنچے جہاں اس کو ہم یہ کہیں گے ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماجد, اور کنگریچولیشنس, آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا ہے, اور اس میں گلیکسی آف سائکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ اور مطلب مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے اسپیشلی پاکستان کے بڑے بڑے لوگ یہاں آئے, یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس میں بھی 90s میں سائیکیٹری میں آیا, تو اس وقت کی سائیکیٹری اور اب کی سائیکیٹری میں بہت ڈیولپمنٹ ہے, بہت نئی نئی چیزیں آئی ہیں. ڈاکٹر کریم اور ہمیں یاد ہے 90s میں ہم جب آئے تھے سائیکیٹری میں, تو اس وقت لوگ پوچھتے تھے یار کیا سائیکیٹری میں کرو گے, آپ لوگ کے ڈاکٹر بنو گے. بہرحال اب کافی چینجز آئی ہیں اور بہت بہتری ہے. اچھا, ابھی ایک ڈاکٹر بدر نے جو بات کی ذرا اس کو میں تھوڑا سا لے کے چلوں گا. جیسے کووڈ آیا تھا, تو کووڈ کے بارے میں تو پوری دنیا میں بڑا ایک تھا کہ اس سے پرابلمس ہو رہی ہیں, آئسولیشن میں چلے گئے تھے, اور اس کے آفٹر افیکٹس اس کی وجہ سے کتنی سائیکیٹرک النیسز بڑھی, ڈپریشن بڑھا, اوسیڈی بڑھی, اینگزائٹیز. ابھی اگر ہم لوکلی بات کریں فلڈس کی جو ہماری سندھ میں یا بلوچستان میں آیا ہے, تو اس کے بہت اثرات ہوں گے اور ہو رہے ہیں, کیونکہ اور ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی. اور اس کیونکہ جیسے ورلڈ ہیلتھ کا جو ہے مینٹل ہیلتھ فار آل, تو ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا PBS کے پلیٹ فارم سے, یا جو ہمارے فلاحی ادارے ہیں, تو اس پہ ہمیں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہوگی. ماجد آپ نے بڑا اچھا آپ نے جو آرگنائز کیا ہے چیزوں کو, اور بڑا اچھی طرح سے آپ لے کر چل رہے ہو, کنگریچولیشن فار دیٹ. اور ابھی میرے فاضل دوست نے فلڈ کے بارے میں جو بات کی تھی, تو ہم یہ کہتے ہیں جس چیز کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے, باقی دنیا میں اس کو مس مینجمنٹ کہا جاتا ہے. تو خدا را ان چیزوں کو ان غریبوں کو مت ڈالیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے, اللہ کا عذاب ان پہ آیا ہے. First of all, I would like to thank you. جیسے ڈاکٹر فرح نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے سائیکالوجسٹ کو on the same platform which we had been struggling for. I would like to thank you. I would like to thank Dr. Iqbal Afridi. I would like to thank Dr. Karim Khwaja صاحب, جو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم صرف مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں آ جائیں, which again I don't understand why we are not there. So آ جائیں گے. ایک جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ اویئرنیس, بیکاز آئی ہیو بین پریکٹسنگ فار دا لاسٹ 25 ایئرس, تو میں نے اپنی پریکٹس میں کلائنٹل چینج بہت دیکھا ہے. اب یوتھ بہت اویئر ہو گیا ہے, یوتھ خود آ رہا ہے, لیکن والدین نہیں آنے دینا چاہ رہے ہیں. Parents are reluctant to bring their kids to the psychiatrist or bring them to any health services. اس کی وجہ سے suicidal rate, جیسے ڈاکٹر صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا, suicidal rate youth میں بہت ہائی ہو رہا ہے. Because ایک تو سنیں گے نہیں پیرنٹس, I'm sorry we are all parents, but there is a gap between the parents. I feel that اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں کہنا چاہوں گی we need to work on parenting, because when we say we have to work on the grassroots level, so we have to talk about parenting. So parenting میں یہ ہے کہ parents اگر سن لیں, communication ہو, so again that will be something which will reduce a lot of things. mental health services بہتر ہو سکتی ہیں. ہسل کلچر کو ہمیں ریموو کرنا ہے, جو ہسل کلچر ایک آ گیا ہے. پھر جیسے ڈاکٹر اجمل مغل نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اب فلڈ کے بعد ایک اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سیلاب آنے والا ہے. ایک سیلاب تو یہ ہو گیا, ایک مینٹل ہیلتھ ایشوز کا سیلاب آنے والا ہے, جس کے لیے میرے خیال سے اس پلیٹ فارم پہ وی ہیو ٹو بی ویل equipped how we are going to deal with that. Right now they are in the survival mode. When they will come out of the survival mode, what's going to happen next? Then when we talk about flood, we should talk about the climate change, which is again a very important factor that is affecting our mental well-being. So we need to address all these issues along with that. Thank you. Yes, very better. First of all, I'm thankful to PPS and Dr. Majid Abdisa for inviting me in this program. As I have been going to Sakhar and Kotki every week and doing my OPD there for last 10 years, almost 10 years. تو میں اس سینس میں اپنا ایک تجزیہ یا اپنا انالیسس بتانا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ there is stigma related to psychiatric illnesses in uneducated people or in rural areas. میرا تجزیہ اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ stigma is more common in educated people. وہ لوگ جو ہے they are reluctant to come to the psychiatrist, but there is a lack of awareness in rural areas.
وہ آنا چاہتے ہیں. ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ یہ سائیکیٹرسٹ ہے یا یہ نیورو سرجن ہے یا یہ نیورو فزیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں دماغ کا ڈاکٹر چاہیے. وہ چاہے پھر سائیکیٹرسٹ ہو کوئی بھی ہو, ان بیچاروں کو کوئی ایشو نہیں ہے دکھانے کے لیے. لیکن اسٹگما جو ہے ہمارے جو اربن ایریاز ہیں ان میں زیادہ ہے کہ جی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو کوئی لوگ ایسا کہیں گے اور اس طرح کا کہیں گے. یہ میرا ایک وہاں پریکٹس کرنے کا ہے. بالکل وہاں پہ اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہے, یہاں پہ ڈی اسٹگماٹائز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. السلام علیکم. آئی ایم مائنڈفل آف دس. میں واقعی تھوڑا سا ٹائم ہوں گی, ٹھیک ہے, جلدی جسٹ کوئکلی ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ 3 تھنگس. ایک یہ بات شکریہ ادا کرنا سائیکالوجسٹ کی کمیونٹی کی طرف سے ہم سب پہ واجب قرار دے دیا گیا ہے, اس لیے کہ آپ لوگوں نے کردار کا غازی ہو کے دکھایا ہے, ایسے نہیں کہ صرف انوائٹ کر دیا. اٹ واز سو ہارٹننگ ٹو سی جب سلائڈس پر سائیکالوجسٹ کے لیے بھی وہ چیزیں موجود تھیں جو کہ باقی لوگوں کے لیے بھی, تو ہمیں یاد رکھیے گا, اچھا لگتا ہے. So thank you very much for remembering us and hopefully you'll remember us in future as well. دو جلدی سے باتیں کر لیتی ہوں. ایک ڈاکٹر اقبال آفریدی کی پریزنٹیشن میں ایک امیج تھا جس میں ایک سی سو ہے, جس ایک طرف ہارٹ ایک طرف برین. دیٹ واز اے بیوٹیفل میسج فار ٹوڈے. میرے لیے بہت بہترین میسج اس لیے تھا کہ جو ہیڈ ہارٹ کنیکشن کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, بیلنس کی باتیں کرتے ہیں, سوچ فیلنگس, ساری زندگی کا دار و مدار شاید اسی بیلنس پر ہے. ریمبرنگ دس ایز اے ٹیک اوے میسج وڈ بی سم تھنگ جو ہمیں شاید اکٹھا بھی رکھے, بیلنس کرتے رہیں گے, ہمیں آگے پلان میں بھی ہیلپ کرے. لاسٹلی ڈاکٹر رنیزہ نیاز نے کہا دو ہمارے ملک کو ضرورت ہے, باقی سب ہمارے دوستوں نے بھی, کالیگز اینڈ سینئرز اینڈ سر نے بھی اس پر کہا کہ دینا بہت ضروری ہے. ضرور دو. دینے کے ساتھ ساتھ بچپن میں ایک سبق پڑھا تھا جو بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا, ہم پڑھتے رہتے ہوئے نا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. اگر اس درد دل کے ساتھ دیتے رہیں گے اور یاد رکھیں گے تو شاید واقعی ایک ایسا میسج اس پورے اس بزم سے لے کر جائیں کہ جو آگے بھی اس صدقہ جاریہ کو, اس بٹ کو, اس پازیٹیو بٹ کو کنٹینیو رکھ سکے, وچ از آر آبجیکٹیو اینڈ وچ از آر مشن to bring change in this whole society and community and especially جن کو اس کی ضرورت ہے. تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. آپ کو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہیں لوگ وہی اچھے دنیا میں جو آتے ہیں کام دوسروں میں. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار, اتنی دور سے ہمارے پاس آئے, پاکستان آئے اور ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے. ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے کے حوالے سے بہت انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن جو وہ لوگ وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں, دیٹس ریئلی اپریشیبل. اور آپ لوگ کو راؤنڈ آف اپلاز فار یو پیپل, یو ہیو پٹ آل یور ایفرٹس ٹو. پاکستانی جہاں بھی ہو پاکستان سے محبت تو کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اینڈ ماجد کی تو صبر کا تو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اور کریم خواجہ صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے, ان کو بھی بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے تھرو بہت سارے کام ایسے کیے ہیں, سوسائڈ کے اوپر جو انہوں نے ریسرچ کی ہے, دیٹ از ریئلی کمنڈیبل. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے اے فیو ورڈس کہ ہم سب بات تو کر رہے ہیں فلڈس اور یہ سب, ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے اور اس کے جو امپیکٹ ابھی بھی ہو رہے ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر, جو انگزائٹی, ڈپریشن, PTSD ہے, انگزائٹی, سب بہت بڑھ رہا ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے, تھوڑا نہیں بلکہ کافی بڑا طبقہ جو ہے, جو خواتین اور بچوں پہ مشتمل ہے, ان کے اوپر بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے. وائی؟ بیکاز یہی بچے جب بڑے ہوں گے جو جس ڈیزاسٹر سے گزر کے جائیں گے اور اتنا ان کے اوپر اتنا بڑا ٹراما اور اپنے ساتھ اتنے مسائل ہوں گے, ان کی مینٹل ہیلتھ وی ہیو ٹو ریئلی, مطلب سوچ کے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ مطلب کس طرح کی اس میں جائیں گے, کس طرح کے ایرا میں جائیں گے اور کس طرح کے ایشوز انہوں نے فیس کرنے ہیں, جو کہ ظاہر ہے سوشل بھی ہوں گے اور اکنامک بھی ہوں گے اور پولیٹیکل بھی ہوں گے, بہت سارے ایشوز ہوں گے. تو وی ہیو ٹو ریئلی تھنک اے لاٹ اباؤٹ دیز. یہ بہت بڑا ایک چنک آنے والا ہے جو کہ بہت بڑا ہمارے پاکستان کو کے اندر پرابلمس جو آلریڈی ہیں اس کے اندر اس کی جو ہے نا اضافہ ہو سکتا ہے. دس واز مائی میسج. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می ہیئر. میں 3 باتیں مطلب ویری شارٹ کروں گا. ایک تو یہ جو پریویلنس ہے, 1 in 4 is suffering from some psychiatric disorder. 1 in 25 is having some major psychiatric illnesses. And again, 1 in 4 child is suffering with some of the recognizable psychiatric disorders.
अच्छा WHO की आप अगर देखें अभी पाकिस्तान इज़ द 9th मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री जो उनका है WHO का, तो इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि आप देखें कि जी हम 9th पे आ गए। मोस्ट अभी हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो अभी आया रूरल हेल्थ के हवाले से, तो रूरल यस वहाँ पे आई हैं आफतें आ रही हैं, जैसे ज़लज़ला आ गया था या सैलाब आ गए, और वहाँ पे एक सोशल सपोर्ट नेटवर्क है, फैमिली सपोर्ट है, बट अर्बनाइजेशन एंड मेंटल हेल्थ यहाँ पे अब आई कुड रिकॉल लास्ट टाइम मैं माजिद आपसे से मिला था तो ही वाज टॉकिंग अबाउट ए पर्सन हु हैड अ डेड पर्सन, उनका कुछ अजीज फौत हो गया था, एंड माजिद आपने मुझसे वैसे बोला कि इफ़ यू नीड एनी हेल्प आई एम हियर, यू कुड आस्क मी, कहते वो रोने लगा बंदा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा ये एक पॉइंट अभी मतलब ये ड्यूरिंग द डिस्कशन जहन में आ गई बात कि अब सम ऑफ द एक्चुअली वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेनेटर साहब बैठे हुए मतलब डिस्ट्रॉय हो गई है, व्हाट दे विल डू, दे विल माइग्रेट टू सम ऑफ द मेजर सिटीज़, तो वहाँ पे माइग्रेशन आएगी, वहाँ पे कीमतें बढ़ेंगी, और जो अच्छा अगर जो स्टिग्मा की बात हुई तो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया था या एक जोक बन गया था। हमारे शफीक साहब से अल्लाह बाशे पिछले साल उसकी बल्कि इस साल उसकी डेथ हो गई, अल्लाह जवाल रहमत में जगह दी। उनका एक स्टूडेंट था साइकेट्री में आया था, तो उसके रिश्ता न होने के बाद उसकी अम्मी थी, तो बिल्कुल अलग से था। शफीक साहब ने उसे पूछा बेटा आपका शादी की बात चली, रिश्ता की बात चली थी, क्या हुआ? तो उसे कहा सर आपकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हुआ। कहते बेटा मैं कैसे रिकॉर्ड आ सकता हूँ? कहते उसने कहानी सुना दी कि वो उनकी मतलब अम्मी चली गई रिश्ता लेने किसी उनके लड़की के घर, तो जब उनको पता लगा कि भाई बैठा डॉक्टर है तो काफ़ी खुश हुए, क्या ये आई जी। अच्छा फिर कहा कि जी पोस्टिंग कहाँ पे? जी पेशावर में है। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में? हैदराबाद मेडिकल कॉलेज, जैसे यहाँ पे JPMC है या आला खान है, तो इस कि जी अच्छा मेजर हॉस्पिटल में है, तो और भी खुश हुई। देख कौन से वार्ड में काम कर रहे हैं? जी वो जो सेक्रेटरी वार्ड। नहीं पागलों के डॉक्टर को हम रिश्ता नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो ये है सर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे कोलीग्स भी हैं, मेरे सीनियर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे बैठे हुए हैं। तो मैं एक बात मेंटल हेल्थ ग्लोबल के रेफरेंस से ये करना चाहूँगी कि इस वक्त हमारे अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उन सबको हमें मल्टीपल लेवल पे यूज़ करने की ज़रूरत है। हम अक्सर बात कर रहे होते हैं टीम वर्क की और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेके नहीं चलते हैं। लेकिन अब कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड अदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो प्रोफेसर डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब बैठे हुए, इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से डॉक्टर कुत्सिया को, डॉक्टर फ़रा को, मुझे और हमारे कोलीग्स हैं और इसके अलावा भी जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं उन सबको ऑन बोर्ड लिया और काफ़ी सारी बातें हो गई हैं। अब वो पार्टिसिपेंट भी परेशान हो गए, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये है कि एक अच्छा मौका फराहम हुआ कि हम एक दूसरे से भी मिले और एक मौका भी था ब्रिटिश साइकियाट्रिक एसोसिएशन की मेहरबानी से, और हम एक कोलैबोरेशन हो ताकि चूँकि ये जो थीम है कि मेंटल हेल्थ फॉर ऑल ग्लोबल प्रायोरिटी, इस हिसाब से हमें चलना होगा। हर शख्स अपने तौर पर जो काम कर रहा है, अगर कोलैबोरेशन हो और इस तरह से इवेंट हो, और आपका शुक्रिया कि आपने जो इतना बड़ी तकलीफ उठाई है, काफ़ी मुश्किल काम है इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कराना, क्योंकि उनके बड़े लवाजमात होते हैं। मैं 34 साल साइकेट्री में जनाब में गुजारा है, लेकिन जब से मैं बेलर कॉलेज का प्रोफेसर बना हूँ 32 हमने कोर्स किए कि आप रिजल्ट कैसे देंगे, किस तरह होंगे, तो इस तरह इनके लवाजमात बहुत हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं टाइम नहीं लेना चाहता और उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे और दूसरों में खुशियाँ बांटेंगे। शुक्रिया। चीफ गेस्ट टुडे डॉक्टर सेनेटर Karim Khwaja Sahab, he is the chairman of the Mental Health Authority. Sir, thank you very much for joining us, and I request you to please come and say a few words to the audience. Professor Majid Abdi Sahab, thank you very much. डॉक्टर माजिद आपको क्रेडिट चाहता है, ये इंटरनेशनल इवेंट आप पाकिस्तान में करवा रहे हैं, ये इस तरह है जिस तरह कतर में जो मैचेस होने वाले हैं
اتنے بڑے. جس طرح یہ اولمپکس ایونٹس ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں, کیونکہ حالات اچھے نہیں رہے تو انٹرنیشنل ایونٹس جو ہو رہے ہیں اس کو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں, گورنمنٹ آف سندھ آپ کے ساتھ ہے, جو حکم ہے کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ کریں گے, کیونکہ اس سے پاکستان کی عزت بڑھے گی. جہاں تک سائیکیٹری کا ایشو ہے, سائیکیٹری میں صوبہ سندھ کوشش کر رہا ہے اور ہم نے ہیلپ لائنز بھی بنائی ہے, ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی کام کر رہے ہیں. ماجد جیسے اچھے اچھے دوست بیٹھے ہیں, سب گیلیکسیز آف سائیکیٹرسٹ بیٹھی ہیں, سائیکولوجسٹ بیٹھے ہیں. تو کام تو چل رہا ہے اور چل جائے گا, بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں سارے پاکستان میں. میں ویسے بھی پیسمسٹ نہیں ہوں, آپٹمسٹ آدمی ہوں, اور یہ ایونٹ جو آپ نے کیا ہے بہت اچھا کیا ہے, جس سے پاکستان کی عزت زیادہ بڑھے گی اور پاکستان ایک ایز اے نیشن آگے بڑھ رہا ہے. سو وی مسٹ بی ہوپفل فار دا بیٹرمنٹ آف دس کنٹری, اور انشاءاللہ آپ سب کو مبارکباد ہو, سب لوگ آئے ہیں, سب کو مبارکباد ہو. تھینک یو ویری مچ. I will request you, sir, to stay, please. Need to come, please, over here. I will request Dr. Shahid Lateef to please come on the stage and receive your giveaway from our chief guest. Thank you, Dr. Shahid, for coming all the way from UK. Request Dr. Yasir Abbasi, please come forward and receive your. Request Dr. Amir Malik, our beloved friend Mr. Mohsin, to receive for Dr. Amir Malik. I'll request Dr. Iqbal to receive, Dr. Iqbal Khimani to receive Dr. Iqbal Afridi to receive his memento.